بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ نشست میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ عید کا دن خوشی اور مسرت کو لے کر لوٹتا ہے، اس لیے بھی اس کو عید کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مسرت و خوشی کس بات کی ہے؟ کیا نئے کپڑے پہننے کی یا سیویاں اور گوشت وغیرہ کھانے کی؟ جواب ہے کہ نہیں، تکمیل صیام، مغفرت ذنوب اور جہنم سے خلاصی کی خوشی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے عید الفطر رمضان المبارک کے بعد کا پہلا دن ہے، اور رمضان کے مہینے میں گناہوں کی معافی، جہنم سے خلاصی بکثرت روایات سے ثابت ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن چونکہ عرفے کے بعد آتا ہے اور عرفہ افضل الایام ہے، کروڑوں انسان حج جیسی عظیم عبادت کرتے ہیں، بکثرت گناہ معاف ہوتے ہیں، جہنم سے خلاصی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ عید کے دن کی خوشی اسی شخص کے لیے ہے جس نے رمضان المبارک کی قدردانی کر کے اپنے گناہوں سے معافی کا پروانہ حاصل کر لیا ہو، نہ کہ جس نے نئے کپڑے پہنے اور ثرید کھایا ہو۔ انما العید لمن خاف الوعید لیس العید لمن لبس الجدید واکل الثرید۔ صلاۃ العید جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا، حنفیہ کے نزدیک واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ترک کے اس پر مواظبت فرمائی۔ نیز اللہ تعالیٰ عید الفطر کے باب میں فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور عید الاضحیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہ آیت عید الاضحیٰ پر محمول ہے، اس کی نماز اور قربانی پر۔ جب وانحر سے قربانی کا وجوب ثابت تو پھر فصلی لربک سے نماز عید کا وجوب، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ کا اشارہ عید الفطر کی طرف ہے۔ جمہور سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ محدثین نے ابو سعید استخری اور امام احمد کی طرف فرض کفایہ کے قائل ہونے کی بھی نسبت کی ہے۔ قدوری کی مبسوط شرح الجوہرۃ النیرہ میں لکھا ہے کہ حنفیہ کے اس میں دو قول ہیں۔ پہلا تو یہ کہ وہ واجب ہے اور یہی مشہور ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کو فرض نہیں کہہ سکتے، لا الا ان تطوع وغیرہ۔ امام اعظم اور امام اعظم کے صاحبین وغیرہ کے یہاں جیسے ذکر کیا کہ واجب ہے۔ صاحب ہدایہ کی تصریحات ہیں تجب صلاۃ العید علی کل من تجب علیہ الجمعہ، اور میں نے اس کے لیے آپ حضرات کے سامنے آیات کریمہ بھی پیش کی، حضور کی مواظبت بھی آپ کے سامنے آئی۔ ابن حبان وغیرہ کی روایت میں آیا سب سے پہلی عید جو حضور نے پڑھی وہ سن 2 ہجری میں عید الفطر تھی، پھر حضور نے انتقال تک اس پر مواظبت فرمائی۔ وجوب کے باب میں امام شافعی وغیرہ ہم پر معترض ہیں کہ حل علیہ غیرہن، حضور نے اس کے جواب میں فرمایا لا الا ان تطوع، اس سے
سنیت ثابت ہوتی ہے تو امام مالک اور امام شافعی یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں لا الا ان تطوع، جواب یہ ہے کہ چونکہ اعرابی پر عید واجب نہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، یا چونکہ وہ حدیث ابتدائے اسلام کی ہے کہ اس وقت عید کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے اس کو بیان نہیں کیا، تو عدم ذکر سے عدم وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو وجوب اور عدم وجوب سے فرض کفایہ کو ثابت کیا، یہ بالکل ظاہر کے خلاف ہے۔ نصوص کے تعارض سے فرض کفایہ کیسے ثابت ہوگا؟ حنفیہ فرماتے ہیں عید کی نماز کے لیے وہ تمام شرطیں ہوں گی جو جمعہ کے لیے ہوتی ہیں وجوباً اور اداءً، سوائے خطبے کے کہ خطبہ عید کی نماز کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ عید کی نماز کے بعد سنت ہے۔ تجیب علی من تجیب علیہ الجمعۃ بشرائطها المعتبرہ سوى الخطبۃ، اور سیوطی لکھتے ہیں کہ عیدین، استسقاء، خسوف و کسوف اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ بہرحال احناف کے نزدیک وجوب ثابت ہے، اور امام محمد نے جو ایک بات کی صراحت الجامع الصغیر میں فرمائی ہے کہ عیدان اجتمعا فی یوم واحد الاول سنت والثانی فریضۃ ولا یترک واحد منہما، وہاں سنت سے ثابت بھی سنت مراد ہے، وجوب کا انکار نہیں ہے، ورنہ یہ کیسے کہتے کہ لا یترک واحد منہما؟ اس بات کو سمجھا جائے۔ بہت سی جگہوں پر واجب کے لیے جو سنت کا لفظ آتا ہے تو وہاں ما ثبت بالسنت سمجھا جائے گا، نہ یہ کہ اس کو سنت ہی قرار دیا جائے، ہوگا واجب لیکن وہ سنت سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو جو مسلمان وہاں بستے تھے ان کو آپ نے دیکھا کہ سال کے 2 دن میں کھیل کود کرتے اور خوشی مناتے ہیں۔ حضور کے سوال پر صحابہ نے عرض کیا کہ ان دنوں میں خوشی منانے کا سلسلہ ہمارے یہاں پہلے سے جاری ہے۔ زمانے جاہلیت سے ان 2 دنوں سے مراد نوروز اور مہرجان ہے۔ نوروز 1 جنوری جس میں آفتاب کی تحویل برج حمل میں ہوتی ہے، اور مہرجان میں آفتاب کی تحویل برج میزان میں ہوتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں خاص طور پر فلکیات والے کہ یہ دونوں دن حرارت اور برودت کے اعتبار سے بہت معتدل ہوتے ہیں اور دن اور رات ان میں برابر ہوتے ہیں۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ زمانے قدیم کے حکماء جو علم ہیئت سے واقف تھے وہ ان دنوں کو اختیار کرتے تھے، دوسرے لوگ ان کا اس میں اتباع کرتے رہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام تشریف لائے تو انہوں نے اس کا ابطال اور تردید کی۔ چنانچہ آگے حدیث میں حضور بھی فرما رہے ہیں کہ ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، کہ اللہ نے مسلمانوں تم کو اظہار تشکر اور خوشی منانے کے لیے ان 2 دنوں کے بدلے میں اور 2 دن عطا کیے ہیں جو ان سے بہتر ہیں، یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر۔ یہ 2 دن ان سے کیوں بہتر ہے؟ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ ان 2 دنوں کا انتخاب نیروز اور مہرجان کا حکماء اور فلاسفہ نے کیا تھا، اور فطر اور اضحیٰ ان 2 دنوں کا انتخاب خود حق تعالی شانہ اور اس کے رسول
انبیاء و اولیاء کی طرف سے ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث کے ذیل میں یہ ایک بحث بھی چھیڑی ہے کہ کافروں کے تہوار اور ان کے خوشی کے دنوں میں مسلمانوں کا خوشی منانا سخت ترین معصیت ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو شخص نیروز میں کسی مشرک کو کوئی معمولی سا ہدیہ چاہے انڈا ہی ہو اس دن کی تعظیم کے اعتقاد کے ساتھ بھیجے تو وہ کافر ہو جائے گا اور اس کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، اور اگر اس دن کی تعظیم کے طور پر نہ ہو، صرف اظہار محبت و تعلق کے لیے کر رہا ہو، تب کفر تو نہیں ہوگا لیکن تشبہ کی وجہ سے مکروہ ضرور ہوگا، اس سے بھی احتراز اور بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے ہندوستان میں جو تہوار آتے ہیں دیوالی وغیرہ کے، اس مسئلے کو بھی اس پر متفرع کر لیا جائے۔ ہماری کتاب کی پہلی روایت ہے کتاب الصلاۃ العیدین کے ضمن میں علی ابن حجر کی، عن انس رضی اللہ عنہ قال كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى۔ زمانے جاہلیت کے لوگوں کے پاس دو دن تھے۔ جاہلیت اس فترت کے دور کو کہتے ہیں جو اسلام سے پہلے ہو، اور سید قطب نے لکھا ہے کہ الجاہلیت وضع من الاوضاع، یہ صرف اس دور کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ حالات کا نام ہے۔ گزشتہ کل بھی پائے جا سکتے تھے، آج بھی اور آئندہ کل بھی شریعت کے خلاف، لیکن یہاں تو بہرحال مراد وہ فترت کا زمانہ ہے جو اسلام سے پہلے تھا۔ اور یومانی سے مراد ہم نے آپ کو بتلایا نیروز اور مہرجان۔ جیسے محرم کا پہلا دن قمری سال کا پہلا دن سمجھا جاتا ہے، ویسے نیروز جس میں شمس برج حمل کی طرف جاتا ہے شمسی سال کا پہلا دن سمجھا جاتا ہے، اور اس کو ہم نے ابھی اس کا پس منظر آپ کے سامنے ذکر کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث سے اعیاد مشرکین میں فرحت و مسرت کی کراہت کا استنباط کیا ہے، ان سے تشبہ کی کراہت کا بھی استنباط کیا ہے۔ قاضی ابو المحاسن حسن ابن منصور الحنفی لکھتے ہیں، زبردست بات لکھتے ہیں، جس نے اعیاد مشرکین میں ان کی تہواروں کے دن میں ہی کوئی چیز خریدی، باقی دنوں میں وہ نہیں خریدتا تھا، یا اسی دن میں کسی کو ہدیہ پیش کیا، اگر وہ اس دن کی تعظیم کا قصد کرتا ہے اور اس کے نزدیک اس دن کی عظمت مقصود ہے جیسے کہ اہل کفر کرتے ہیں، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر خرید کر تنعم، تنزہ مقصود ہے، یا ہدیہ دے کر صرف اظہار محبت مقصود ہے، کفر نہیں ہوگا، لیکن تشبہ بالکفرہ کی بنیاد پر مکروہ ہوگا۔ لیکن آج کل اعیاد مشرکین میں کچھ اسکیمز نکلتی ہے، بہت سی چیزوں کے دام وغیرہ گرائے جاتے ہیں، بہت سی اسکیمیں دی جاتی ہیں، اگر اس بنا پر کوئی چیز خرید لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ نہ اس میں اظہار محبت مقصود ہوتا ہے اور نہ ہی اس دن کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ اب ہماری روایت ہے، ترجمۃ الباب مستقلاً ہے، الخروج الی العیدین من الغد، عیدین کے لیے
دوسرے دن نماز پڑھنے جانے کا بیان، یعنی اگر عید کا ثبوت بہت دیر میں ہوا ہو، گواہی بہت دیر میں آئی ہو، اور پھر اگر کوئی شخص عید کا وقت نکل جانے کی وجہ سے دوسرے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی عید کی نماز اگر کسی وجہ سے عید کے دن نہ پڑھی جا سکے تو اگلے روز اس کی قضا کی جائے، اگلے روز اس کی قضا کی جائے۔ جیسے روایت میں ہے عمرو بن علی کے حوالے سے، ان ابی عمیر بن انس، ابو عمیر ابن انس ابن مالک الانصاری، حضرت انس کے بڑے بیٹے تھے، ان کا نام عبداللہ تھا، ثقۃ قلیل الحدیث علماء نے لکھا ہے، اور نسائی میں ان کی صرف یہی ایک روایت پائی جاتی ہے۔ ان سے روایت ذکر کر رہے ہیں، دیکھیے گا کہ ان عمومۃ لہ ان قوما رأوا الہلال فأتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأمرهم ان یفطروا بعدما ارتفع النہار وان یخرجوا الی العید من الغد۔ چند لوگوں نے چاند دیکھا، حضور کے پاس آ کر گواہی دی، تو حضور نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دیں، ان یفطروا، افطار کر لے، روزہ توڑ دیں، حالانکہ دن اوپر چڑھ گیا تھا، دوپہر ہو گئی تھی، اور حضور نے یہ بھی حکم دیا کہ عید کے لیے اب آئندہ کل جاؤ، اس لیے کہ وقت نکل چکا تھا، ادراک صلاۃ استعداد کے ساتھ اب ممکن نہیں تھا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اب تم لوگ آئندہ کل عید کی نماز پڑھ لینا۔ اصل میں ایک بات یہ بھی آتی ہے ابو داؤد شریف میں کہ قافلہ اور جماعت حضور کی خدمت میں آیا مدینہ کے باہر سے، انہوں نے آ کر شہادت دی کہ گزشتہ کل 29 تاریخ کو ہلال عید دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت قبول فرماتے ہوئے لوگوں کو روزہ افطار کرنے کا حکم دے دیا، اور یہ فرمایا کہ اگلے روز عیدگاہ نماز کے لیے پہنچیں۔ اس سے پتہ چلا کہ عید کی نماز کی قضا ہے، اگر امام اور قوم سب کی عید کی نماز فوت ہو جائے، عید الفطر کی صرف اگلے روز تک، دوسرے دن تک، اور عید الاضحیٰ کی یوم النحر کے آخری دن تک، یعنی تیسرے دن تک، حنفیہ کا مذہب یہی لکھا ہے کہ قضا کی جائے گی۔ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے، علامہ سہارنپوری بھی لکھتے ہیں۔ البتہ امام طحاوی سے ثابت ہے کہ عید کی نماز کی قضا صرف امام ابو یوسف کے مذہب میں ہے، امام صاحب کی طرف یہ نسبت ہے کہ وہ قضا کے قائل نہیں ہیں، امام طحاوی یہ فرماتے ہیں۔ علامہ شوکانی نے امام احمد، امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا مذہب مشروعیت قضا ہی کو لکھا ہے۔ ملا علی قاری نے امام شافعی کے اس میں 2 قول نقل کیے ہیں، قضا ہوگی اور قضا نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ اور سن لیجئے جس کے لیے امام بخاری نے باقاعدہ ترجمۃ الباب قائم کیا کہ باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، کہ اگر کسی شہر میں عید کی نماز ہو چکی ہو اور ایک شخص اس میں شریک نہ ہو سکا تو اس شخص کے حق میں بھی قضا ہے یا نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مالکیہ کی اس میں 4 روایات ہیں، راجح یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے قضائے عید مستحب ہے منفردن نہ کہ جماعتن، شافعیہ کے نزدیک بھی مشروع ہے منفردن، حنابلہ کے یہاں اس کی قضا زوال سے پہلے اور اس کے بعد اگر کرتا ہے تو اس کی صفت پر کی جائے گی۔ حنفیہ کا مسلک در مختار والوں نے لکھا ہے کہ اکیلا نہ پڑھے اگر فوت ہو گئی ہو امام کے ساتھ تو۔ ایک صحابی بکر ابن مبشر فرماتے ہیں کہ ہم عیدگاہ جاتے تھے بطن بطحان کے راستے سے، بطحان ایک وادی کا نام ہے، اور پھر اسی راستے سے لوٹتے تھے۔
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ راستہ بدلنا ضروری نہیں ہے، صرف سنت یا مستحب ہے۔ یہ درمیان میں ضمناً ایک بات آ گئی تھی، یہ ترجمۃ الباب آپ کے سامنے آیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صلاۃ العید اگر پہلے ہی دن فوت ہو گئی ہو تو اس سلسلے میں علماء کرام کے مذاہب آپ کے سامنے نقل کر دیے گئے۔ اس کے بعد جو روایت ہے ترجمۃ الباب مستقلاً آیا، خروج العواتق و ذوات الخدور فی العیدین۔ عواتق، عاتق کی جمع ہے، جو بالغہ ہو چکی ہو یا قریبۃ البلوغ ہو یا شادی کے قابل اس کی عمر ہو گئی ہو، یا تو جو اپنے گھر والوں کے یہاں کریمہ مکرمہ ہو۔ ذوات الخدور یعنی النساء صواحبات الخدور، خدر کی جمع، پردے میں، آڑ میں، اندر کوٹھی میں رہنے والی، گھروں میں ایسے چھپے ہوئے کمرے ہوتے ہیں جس میں ابکار وغیرہ بیٹھتی ہیں اپنی صیانت اور عفت کی حفاظت کے لیے، وہ عواتق کے درمیان ہوتی ہیں۔ تو عواتق اور ذوات الخدور کے درمیان عموم خصوص کی نسبت ہے۔ اس میں روایت ہے، اخبرنا عمرو بن زرارہ کے حوالے سے، ان حفصۃ قالت كانت ام عطیہ رضی اللہ عنہن لا تذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قالت بی ابا۔ ام عطیہ جب کبھی حضور کا تذکرہ فرماتی تھیں تو عشق و محبت میں بھی ابا فرماتی تھی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فقلت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر کذا و کذا، کیا تم نے حضور کو اس طرح بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ فقالت نعم بی ابا، دیکھو ان کی عادت کے مطابق انہوں نے فرمایا، ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے، جن کا نام تھا نسیبہ بنت کعب یا نسیبہ بنت الحارث الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا جی ہاں سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، لِيَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّزُ وَيَشْهَدْنَ الْعِيدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّزُ الْمُصَلَّى، کہ کیا ان عورتوں کو جانا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں چاہیے کہ یہ عواتق اور ذوات الخدور اور حائضہ عورتیں یہ نکلیں، عید میں شرکت کریں، مسلمانوں کی دعائیہ مجلسوں میں شرکت کریں۔ ہاں حائضہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ عیدگاہ سے دور رہیں۔ بڑی عمر کی عورتوں کا حکم بطریق اولا پتہ چلتا ہے۔ اب حدیث میں ذوات الخدور کے نکلنے کا حکم ہے تو بڑی عمر کی عورتوں کا حکم بطریق اولا معلوم ہو گیا، اور حدیث میں حائضہ عورتیں ان کو نکلنے کو بھی کہا گیا، انہیں بھی مجامع خیر و برکت میں حاضر ہونا چاہیے، مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہونا چاہیے۔ اور جس عورت کے پاس برقع یا چادر وغیرہ نہ ہو تو ایک روایت میں تو آیا کہ اس کی سہیلی کو چاہیے کہ اس کو ستر کے لیے اپنی چادر کا ایک حصہ اڑا دے۔ پتہ چل رہا ہے کہ سب عورتوں کو نماز کے لیے عیدگاہ جانا چاہیے۔ فقہا کیا فرماتے ہیں؟ ائمہ میں سے امام احمد کا اس حدیث پر عمل ہے۔ ان کے نزدیک مطلقاً جوان ہو یا غیر شابہ سب کے لیے یہ جائز ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ، خوشبو لگا کر نہ جائے اور ثیاب فاخرہ پہن کر تزین کر کے نہ جائے۔ بعض علماء کے نزدیک عورتوں کا عید کی نماز کے لیے جانا مطلقاً مکروہ ہے، سفیان ثوری، ابراہیم نخعی، عبداللہ ابن مبارک وغیرہ کے یہاں۔ ائمہ ثلاثہ یعنی حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ فرماتے ہیں
بوڑھی عورتوں کے لیے جائز ہے، جوان کے لیے نہیں، لیکن اس میں بھی وہی شرطیں ملحوظ رہیں گی جو ہم نے ابھی ذکر کی۔ پتہ چلا کہ جمہور علماء اور ائمہ ثلاثہ کے یہاں اس مسئلے میں نماز عید اور دوسری نمازوں کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کا حکم یکساں ہے۔ البتہ حنابلہ نماز عید اور دوسری نمازوں میں فرق کے قائل ہیں۔ ظاہر احادیث سے حنابلہ ہی کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ دوسری نمازوں میں خروج کی ترغیب کسی حدیث میں نہیں ہے، صرف اجازت آئی ہے۔ صلاۃ عید میں تو باقاعدہ حضور سے امر بالخروج ثابت ہو رہا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ حائضہ عورتیں جب نماز کے لیے عیدگاہ جائیں تو عیدگاہ سے علیحدہ ایک طرف بیٹھ جائیں۔ یہ علیحدہ بیٹھنا اس لیے نہیں کہ حائضہ کو عیدگاہ میں داخل ہونا ممنوع ہے، کیونکہ عیدگاہ مسجد کے حکم میں بھی نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ قطع صفوف لازم نہ آئے۔ اگر سب عورتوں کے ساتھ وہ ملی بیٹھی رہیں گی تو قطع صفوف ہوگی، اسی طرح وہ جگہ کے ملوث ہونے کا بھی احتمال ہے۔ اسی طرح ایک بدنما صورت نظر آئے گی کہ بہت سی عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں اور یہ ان کے درمیان بیٹھی ہوئی ہیں، کسی دوسرے دیکھنے والے کو اعراض کا بھی شائبہ ہو سکتا ہے، اس لیے بھی ان کو اس طرح ارشاد فرمایا گیا۔ وصلی اللہ وسلم علی النبی